بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جامعۃ الخلیل میں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ یہ بیٹھے ہیں جامعۃ الخلیل کے بانی و متولی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، اور اسی طرح آگے ہمارے جو وہ ساتھی ہیں مفتی محمود صاحب، ہمارے UC نئی PS 122 کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ کل جو ہماری پرچم کشائی ہوئی ہے، اس حوالے سے جو مہمان حضرات تشریف لائے، مفتی محمود صاحب جو ہے نا یہ تعارف فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں CT22 نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ حضرات ہمارے پاس آئے اور آ کر ہماری پرچم کشائی کو آپ نے جو ہے عوام تک بھی پہنچایا اور ہماری آواز پہنچانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام پورے کے پورے سندھ میں ایک متبادل قوت کے طور پر ہے، اور عوام کی اگر اس وقت کسی سے امیدیں وابستہ ہیں تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے جس سے امیدیں وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس تیسرٹون اور سرجانی کے علاقے کے اندر پہلی مرتبہ بلدیاتی الیکشن کے اندر جمعیت علماء اسلام کے نمائندے میدان میں آئے، اور الحمدللہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سرخرو فرمایا۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اس وقت قوم باقی تمام کی تمام پارٹیوں سے پریشان اور تنگ ہو چکی ہے، اور انہوں نے ایک صحیح انتخاب کے لیے جمعیت علماء اسلام کو منتخب کیا ہے۔ اور الحمدللہ UC 10 کے اندر مصطفیٰ بدر برکی صاحب چیئرمین کی سیٹ پہ کامیاب ہوئے۔ اسی طرح UC 11 کے اندر قاری اشرف مینگل صاحب وائس چیئرمین کے طور پہ کامیاب ہوئے۔ UC 9 کے اندر بھی الحمدللہ ہم نے بڑھ چڑھ کے مقابلہ کیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کامیابی سے سرخرو فرمائے گا۔ کل آپ نے ہمارے پرچم کشی دیکھی اور لوگوں کا وہاں پہ جمع غفیر دیکھا۔ اس کی اہم وجہ بھی یہی ہے کہ ایک پرچم لگانے کے لیے اتنا عوام ہمارے ساتھ نکلی کھڑی ہوئی۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت پورے کے پورے سندھ کے اندر اگر متبادل کوئی قوت ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی اب نظام بدلا جا سکتا ہے۔ پچھلے 15 سالوں میں جو چوری چکاری، لوٹ مار اور اس طرح قتل و غارت پورے کے پورے سندھ کے اندر پھیلی، اور ایک خاص پارٹی کے سبب سے پھیلی کہ 15 سال سے وہ سندھ کے اوپر مسلط ہے، آئندہ انشاءاللہ عوام کا یہ بھرپور طور پہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، قائد سندھ راشد محمود سمرو صاحب اور یہاں علاقے کے جو امراء اور نظاماء ہیں ان کے ساتھ مکمل تائید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ عام انتخابات یا بلدیاتی انتخابات میں اگر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جمعیت علماء اسلام ہوگی، کیونکہ حقیقی معنوں میں قوم کے خادم جمعیت علماء اسلام ہے۔ سیلاب کے دنوں میں یا کہیں پہ زلزلہ، بارشوں کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر کسی طاقت کے عہدے کے جمعیت علماء اسلام خادمین کی طرح عہدے دار، نظماء، امراء سب جا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ علماء کرام اور یہ جمعیت علماء اسلام ہی عوام کی خادم ہے۔ کل کے ہمارے پرچم کشائی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ ہماری کل کے پرچم کشائی کے اندر الحمدللہ جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کراچی کے امیر حضرت مولانا مفتی خالد صاحب تشریف لائے تھے، اور ان کے دست مبارک سے پرچم کشائی ہوئی۔ اسی طرح ہمارے ضلعی ایمن حضرت مولانا قاری اشرف مینگل صاحب مدہ ذلہ العالی وہ بھی تشریف لائے تھے۔ اسی طرح ہمارے جمعیت طلباء اسلام کے ضلع کے امیر معین گبول صاحب وہ بھی تشریف لائے تھے، اور اسی طرح ہمارے UC کے امیر حضرت مولانا مفتی خضر حیات صاحب وہ بھی تشریف فرما تھے، اور ان کے دست مبارک سے یہ پرچم کشیاں کریں گے۔ اور اسی طرح ہمارے مقامی جو علماء کرام تھے جس میں حضرت مولانا خلیل صاحب جو جامعہ حاضہ کے محتمم اور بانی بھی ہیں، اور اسی طرح باقی سارے کے سارے اکابرین، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام کے سالار ضلع غربی کے فیروز خان صاحب وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی اپنے دست مبارک سے پرچم کشائی کی۔ اور الحمدللہ یہ ہماری پرچم کشائی 10 چوکوں پر ہوئی، جس میں سب سے پہلے الخلیل چرنگی پر ہوئی، اس کے بعد ہم مفتی محمود چرنگی کی طرف گئے، اس کے بعد پھر ہم نے ختم نبوت چرنگی، پھر مجدد الفسانی، اور اسی طرح احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چوک بنایا، پھر مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک چوک بنایا، اس کے بعد پھر ایک حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام سے چوک بنایا، ایک امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چوک، ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اسی طرح ایک احمد عمر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چوک بنائے۔ الحمدللہ یہ عوام کا رسپانس ہے ہمیں، اور وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ آئندہ اس سے بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی یقین دہانی ہے۔
یہ مختصر وقت میں جب انہوں نے پیپلز پارٹی کی موجودہ صورتحال کو دیکھا کہ کس انداز سے یہ مخصوص جماعت لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، باوجود چیئرمین بننے کے یہاں پہ لوگ کام نہیں کر رہے، ایک اپنے گھر اور اپنے علاقے کو مخصوص کیا ہوا خدمت کے لیے، تو لوگ لازمی بات ہے متبادل پارٹی کو ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ خادمین اور خدمت کرنے والی جماعت وہ جمعیت علماء اسلام ہے، اس لیے اس کو سپورٹ کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کاروان جا رہا ہے اور عوام جڑتی جا رہی ہے۔ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ عام انتخابات میں اللہ رب العزت جمعیت علماء اسلام کو بھاری کامیابی کے ساتھ سندھ کے اندر حکومت ضرور عطا فرمائے گی۔ جزاک اللہ السلام۔ 22 اکتوبر سے ایک کارواں راشد محمود سغرو صاحب اندرون سندھ سے لے کے چلے ہیں، جو 2 نومبر کو انشاءاللہ شہرہ قائدین کے اوپر اپنے جمع غفیر کے ساتھ جمع ہوں گے، اور اس کا نام سندھ امن مارچ اور طوفان اقصی، کیونکہ اس وقت فلسطین کے اندر مسلمانوں کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کی رپورٹ کے مطابق 10,000 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور لاکھوں کے حساب سے زخمی ہیں۔ تو اس وقت ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کے حکمران اور طاقتور ادارے فلسطین کے لیے ایک آواز ہو کے کوشش کریں۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام اول روز سے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، فلسطینی بہنوں کے ساتھ، فلسطین کے لیے کوشش کرنے والے حماس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور الحمدللہ اگر ہمیں راستہ ملے گا تو ذاتی طور پہ ہم جا کے وہاں پہ فلسطینیوں کی مدد اور اسرائیل کے خلاف جنگ کریں گے۔ آپ کے توسط سے عوام الناس سے بھی یہ درخواست کروں گا بھرپور شرکت کریں، اور آنے والے جو فلسطینی مہمانان ہیں ان کا استقبال کریں، ان کو بتائیں کہ الحمدللہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام فلسطین کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مولانا خلیل صاحب جو بانی مدرسے کے ہیں یہ آپ سے گفتگو بھی فرمائیں گے، اور الخلیل چرنگی جو ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بنی گئی ہے، جو حضرت مولانا خلیل صاحب کی زیر نگرانی میں ہے، اور الحمدللہ کل اس کی پرچم کشی بھی ہوئی۔ مزید بات انشاءاللہ حضرت خود فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میڈیا کی طرف سے جو تشریف لائی، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ یہاں تشریف لائے۔ کل جو ہم نے یہاں پرچم کشائی کی ایک تقریب بنائی اور تقریباً 10 ایک مقام کے قریب پرچم کشائی ہوئی، اور سب سے پہلے الخلیل چرنگی کے پرچم کشائی کی گئی، اور جس میں مہمان خصوصی مفتی محمد خالد صاحب تھے، وہ ضلع امیر ہیں ہمارے، اور اسی طرح مولانا فیض حیات صاحب جو ہیں وہ یو سی کی طرف سے تھے، اور مولانا مفتی محمود صاحب یہ بھی یو سی کی طرف سے تھے، اور مولانا عبدالغنی صاحب، مولانا ایوب صاحب اور دیگر ہمارے احباب یہاں سب جمع تھے۔ بھرپور طریقے سے جو ہے نا حضرات نے شرکت کی اور دل کو بہت سکون ملا، اور میں اپنے تمام احباب، کارکنان اور میڈیا کی طرف سے آنے والے احباب سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔